میں ہوں رے قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کے سوال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احسان الرحمان صاحب، اور آج ہم ان سے 2-3 ٹاپک پر بات کریں گے۔ اور اگر پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ، اور بیل کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو قاری صاحب بہت شکریہ، اپنے دوبارہ ٹائم دیا، اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب کچھ کوسچن بھی آئے ہیں اور کچھ میرے بھی کوسچن ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں، اور ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ جادو کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کچھ بتائیں۔ جی، جادو کی جو عرف عام میں چل رہا ہے وہ تو 3-4 اقسام ہیں۔ ایک تو سلفی جادو ہے، اور ایک جادو بذریعہ جنات ہے، اور ایک جادو بذریعہ تعویذات ہے۔ لیکن ان سب میں سے جو زیادہ خطرناک ہے وہ جادو بذریعہ جنات ہے۔ ان کا کاٹ کرنا یا اس کا ختم کرنا، اور اس میں کالا جادو بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم ہے جادو کی۔ تو جادو کی کافی ساری اقسام ہیں، لیکن عرف عام میں جو زیادہ رائج ہیں وہ یہی 3-4 ہیں۔ سلفی جادو ہے۔ سلفی جادو آپ یوں کہہ لیں کہ کسی پتلے پر کر دینا یا کسی ہڈی وغیرہ پر کر دینا، یہ سلفی جادو کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کالا جادو جو ہے، وہ کالا جادو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی ناجائز چیزوں سے، مطلب کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر وہ کالا جادو جو ہے وہ اپنا، آپ کہہ لیں کہ اپنی صلاحیتوں کو دکھانا، جس طرح کہتے ہیں کہ الو والا، ہاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور جادو بذریعہ تعویذات، ہاں، یہ سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو ٹھیک کرنا بذریعہ تعویذات یا بذریعہ جنات۔ تو بعض حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض آیا، بدبو تھا وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دماغی مرض تھا کوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ عرض کی کہ ایک جگہ پر جاؤ، وہاں پر اونٹ ہوں گے، اونٹوں کا جو ہے وہ پیشاب لے کر آؤ اور ان کی لید بھی لے کر آؤ۔ تو جب وہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لید اس کو کھلا دو اور پیشاب پلا دو، جبکہ پیشاب اور لید دونوں قرآن پاک سے نص قطعی سے، یعنی کہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو جب علاج کے لیے حرام چیز جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہے، تو علاج کے لیے تعویذ یا جنات کو بھی استعمال کرنا وہ بھی جائز ہو سکتا ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن ہاں، اگر اس پر ہی بلیو کر لینا، یعنی کہ ایک بندے کو تعویذ دیتے ہیں تو وہ اس چیز پر ہی بلیو کر لے کہ جی جو بھی ٹھیک کر رہا ہے وہ یہ تعویذ ہی کر رہا ہے، یا جنات ہی ٹھیک کریں گے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مانے آنے والی چیز ہے۔ اگر جنات بھی چل رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو دنیا میں ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ ایک کرنا کسی پر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جی، شکریہ قاری صاحب۔ اور قاری صاحب اسی طرح ایک جادو کا ایک اور سوال ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ جی، جادو بالکل حقیقت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حل بتلایا۔ جادو حقیقت ہے، اور یہ بالکل شریعت میں اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ ہوتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کو ایسے تکلیف دینا یہ بہت بری بات ہے، اور اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا کریں گے تو پھر قیامت والے دن، بلکہ زیادہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا کیا ہوا جو ہے وہ ان پر پلٹ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ جی جی، وہ ان کے لیے کافی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو حقیقت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی شخص پر۔ کہتے ہیں کہ جس نے جادو کروایا ہے، جس بندے پہ کروایا ہے، وہ بندہ کیا کرے، اگر اس کے اوپر وہ الٹ پڑ جائے
तो उसकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल ये ऐसे इस तरह का मतलब जी। है। ठीक है डॉक्टर साहब, कल भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिन्नात के बारे में जी। तो आज फिर एक और सवाल है, क्या जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाद हज़रात का ये ज़हन होता है कि हमारे पास जिन्नात आ जाए, मैं दुनिया को फ़तह कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन्नात की भी जो क़ुव्वत है वो एक महदूद है, महदूद। उनके इख्तियारात भी महदूद हैं। उनके इख्तियारात दुनिया बनने से पहले लामहदूद थे, यानी कि जब दुनिया के अंदर कोई इंसानी मखलूक नहीं थी उस वक़्त वो लामहदूद उनकी क़ुव्वत थी, लेकिन वो भी रब की ज़ात से बढ़कर नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात में से एक मखलूक है। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि काम करते हैं जिन्नात, लेकिन उनका काम जो है उनसे करवाना ये बड़ी महारत वाली चीज़ है। हर कोई का ये समझ लेना कि ये हर काम कर सकते हैं जिन्नात, या मैं उसको हुक्म दूंगा, ये ड्रामाई सीन है कि मैं उसको हुक्म दूंगा वो मतलब पैसे आ जाएंगे, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूँ। तो ये एक चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब चीज़ है, इस तरह की कोई हकीकत इसमें नहीं है। नहीं, वो एक जिस तरह मैं एक वीडियो में भी सुन रहा था तो वो कहते हैं कि हमें एक जिन दे दें, हम फ्लाई काम के लिए कर रहे हैं। तो क्या इस तरह भी हो सकता है कि वो? नहीं, इस तरह जिन्नात मैंने कहा होते हैं और उनको काबू भी किया जा सकता है। बाज़ आमिलीन ऐसे हैं जिनके पास जिन्नात हैं और वो उनसे काम करवाते हैं, लेकिन वो उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट से बाहर नहीं करते। सवाल ये है कि हर काम नहीं कर सकते, यानी कि उनकी जो कुव्वत है वो लामहदूद नहीं है, वो महदूद है, ठीक है, लेकिन उनसे काम करवाना ये एक महारत की चीज़ है। हर बंदा अच्छा करवाना या बुरा करवाना वो जी। ठीक है कार साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छा समझाया। हमारे नाजरीन वाकई इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। तो अगर किसी को अगर आपसे कोई सवाल करना हो या कार साहब से सवाल करना हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कुछ सवाल पूछना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, हमारे फेसबुक जो हमने एक पेज बनाया आपके सवाल, वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का भी एक बना हुआ है आपके सवाल, वहाँ पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कारी साहब से कोई भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं जिन्नात के बारे में, जादू के बारे में, कुछ भी, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नाजरीन।